ایک تو وکلاء بھائیوں کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھ پر اعتماد کیا، اور خصوصاً وکلاء لاہور نے جو مظاہرہ کیا، جس قدر اعتماد کیا مجھ پہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تمام پروپیگنڈے اور غلط الزامات جنہوں نے مخالفوں نے کوشش کی کہ مجھے اینٹی پاکستان، اینٹی پنجابی یہ وہ ثابت کرے، اس کو غلط ثابت کیا، اس کو شکست دی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پنجاب کے عوام میں یہ ان کے شعور کی پختگی کا بہت بڑا نشان ہے، اور میں لاہور کے وکلاء کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، سلام کرتا ہوں انہیں۔ مجھے ملک کے جو ڈیموکریٹک فورسز ہیں، جو بھی ہیں، مثلا مسلم لیگ نون کے ساتھیوں نے، وکلاء ساتھیوں نے، پیپلز پارٹی کے ساتھیوں نے، پرویز الہی صاحب نے مہربانی کی، آئی ایم گریٹفل ٹو ہم، اور بلاول بھٹو صاحب نے کوشش کی، میرے لیے کہا، میں علی ظفر صاحب کا جو ایس ایم ظفر صاحب کے بقید حیات شاید بہت سینئر وکیل ہیں، اور علی ظفر صاحب تحریک انصاف کے وکلاء کے لیڈر ہیں، ان کا عابد حسن منٹو صاحب کا، جناب افضل حیدر صاحب کا، جناب علی کورٹ کا، جناب جوجا صاحب کا، جہانگیر جوجا صاحب تو یہاں موجود ہیں، اشرف صاحب علی صاحب کا، اور لاہور کے تمام سینئر وکلاء کا، خصوصاً جنہوں نے میاں اسرار صاحب، پیر خورشید کلیم صاحب، اور دوسرے جو بہت سے نام ہیں، میں تمام ان کو سلام کرتا ہوں، جنہوں نے خود کھڑے ہو کر آخر وقت تک یہ کوشش کی کہ مجھے کامیابی حاصل ہو، اور ہمارے گروپ کو جو کامیابی حاصل ہوئی ہے چاروں صوبوں میں اور خاص کر لاہور میں، تو وہ ہم جمہوری قوتوں کا ساتھ دیں گے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کسی پارٹی کے یا خریدے ہوئے ہیں یا ان پہ بکے ہوئے ہیں، نہیں، وکلاء کا بطور عقیدہ قانون کی حکمرانی، آئین کی بالادستی، پارلیمنٹ اور ڈیموکریسی کا استحکام، یہ ان کا عقیدہ ہے، اور ہم وکلاء نے ہر اس قوت کی مخالفت کی ہے، خواہ وہ مشرف تھا، ایوب خان تھے۔ میں 1964-65 میں یونیورسٹی سے رسٹیکیٹ ہوا، فاطمہ جناح کے ساتھ مل کر ایوب خان کی مخالفت کی، ضیاء الحق نے مجھے 6 دفعہ جیل بھیج دیا، کوئی مجھے پشیمانی نہیں، اور مشرف نے تو مجھ پر بختر بند گاڑی کی چڑھانے کی کوشش کی، میں جو لاٹھی پھرا رہا ہوں وہ اس کی برکت ہے۔ ہم یہ اعلان کرتے ہیں اور ببانگ دہل کہتے ہیں کہ ملک میں جمہوریت کے قیام، استحکام اور اس کو بڑھاوا دینے کے لیے ہم ہر اس جمہوری قوت کا ساتھ دیں گے جو ملک میں آئین کی بالادستی، قانون کی بالادستی، جمہوریت کے استحکام کے لیے کوشش کرے، خواہ مجھے کوئی کچھ کہے، لیکن ہم ڈکٹیٹرز کا، جو پریس کو دبانے والے ہیں، جو پریس کی آزادیاں ختم کرنے والے ہیں، جو لوگوں کو اغوا کر کے پتہ نہیں سالوں ان کا پتہ نہیں لگتا، ہم ان لوگوں کو ساتھ نہیں دے سکتے، اور ہم ان کے خلاف آئندہ انشاءاللہ جمہوری طریقوں سے ہم جدوجہد کریں گے اور جمہوری قوتوں کا ساتھ دیں گے۔ آئین پاکستان زندہ باد، آئین پاکستان زندہ باد، آئین پاکستان زندہ باد، آئین پاکستان زندہ باد، مادر ملت زندہ باد، مادر ملت زندہ باد۔ اس سلسلے میں وکلاء ملک میں ایک زبردست قوت ہے، اور جب بھی ہمارے عدلیہ پہ سختی کے دن آتے ہیں تو وکلاء سب سے پہلے آواز اٹھاتے ہیں، لیکن میرے تجربے میں بہت کم میں نے دیکھا کہ جب وکیلوں پہ سختی آئی تو
عدلیہ نے بہت کم شور بھی نہیں مچایا کوئی مدد کرنے تو چھوڑے. ہم عدلیہ کو یہ ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں عدلیہ سے کہ وہ سیاسی کیسوں میں بلا ضرورت ٹانگ نہ آئے. وہ ہر کیس جو ہے میں سیاسی قوتوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ ہر مسئلہ عدالت میں نہ لے جائے. ہر سیاسی مسئلوں کو پارلیمنٹ میں سیاسی ذریعوں سے حل کرنا چاہیے. اسے عدلیہ کا مسئلہ بنا کر عدلیہ یا ایک طرف یا دوسری طرف عدلیہ ہماری عدلیہ میں احترام سے کہتا ہوں یہ کمزور عدلیہ ہے. یہ کوئی پاورفل عدلیہ نہیں ہے کہ اگر چودھری افتخار نے 2 سال وہ کڑا رہا تو اس کے پیچھے پاکستان کے 3 لاکھ وکیل تھے. اور آج بھی ہم عدلیہ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم اس کا ساتھ دیں گے. ہمارے عدلیہ میں جو ہمارے جج ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہ بہت انڈیپینڈنٹ جج ہے اور اس کے خلاف جو کارروائی کی گئی ہے سپریم کورٹ نے خود کہا کہ یہ بدنیتی پر مبنی ہے. جب بدنیتی پر مبنی ہے تو اس کے بعد سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ کہ جی اس کے بچوں کے FBI اس کے بچوں کے متعلق انکوائری کرے یہ بالکل میں نامناسب سمجھتا ہوں بلکہ میں غلط سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ تو ایک طرف یہ غلط اور دوسری طرف وہ ٹھیک یہ دونوں باتیں ایک ساتھ نہیں چل سکتی. ہم عدلیہ سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ آئین کی پاسداری کے سلسلے میں اپنا رول ہمیشہ ادا کیا کرے. ماضی میں جو ہمارے سپریم کورٹ کا رول رہا ہے وہ کوئی اچھا نہیں ہے. جسٹس منیر سے لے کر ارشاد تک اس میں اگر میں میڈم عاصمہ کا ذکر نہ کروں انہوں نے اس سلسلے میں انسانی حقوق کے سلسلے میں اور آئین اور قانون کی بالادستی کے سلسلے میں جس جرأت کا مظاہرہ کیا تھا اپنی زندگی میں اس کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں سلام پیش کرتا ہوں. اور کاش آج مرحومہ زندہ ہوتی تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کچھ کرتی. انشاءاللہ ہم ایسا عمل کریں گے پاکستان کی عوام کے حق میں کہ مرحومہ کا روح جو ہے اس کو انشاءاللہ اطمینان ہوگا. اور یہ جمہوریت کا قافلہ انسانی حقوق کا قافلہ اور وکلاء کی فلاح و بہبود کے مسئلے جو ہیں ہم ان کو آگے بڑھائیں گے. وکلاء کے پلاٹوں کا مسئلہ تھا وہ تو سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا. اب پوزیشن کا قبضے کا مسئلہ ہے. انشاءاللہ میں پہلی فرصت میں اس کی طرف توجہ دوں گا کہ وکلاء کو جلد سے جلد اپنے پلاٹوں کا قبضہ ملے. ساتھ ہی ساتھ یہ جو ہمارے ججز کا تعیناتی کا سلسلہ بنایا گیا ہے اس میں فیورٹزم کی جاتی ہے. اس میں اچھے لوگ نظر انداز ہوتے ہیں کیونکہ محض ایک چیف جسٹس صاحب کو پشاور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ نامزدگی کرے. اس لیے وہ جس کو چاہتا ہے اسی کو نامزد کرتا ہے. اس میں ہم کوشش کریں گے کہ اس میں تبدیلی لائے. پاکستان بار کونسل نے پہلے ہی ایسی تجاویز دی ہیں کہ رولز میں تبدیلی کی جائے جس میں وکلاء کے جو نمائندے ہیں تاکہ ان کی رائے کو بھی وقت ملے. اور اچھے ججز جو ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارا رشتہ دار عزیز یا اپنا یا میرے چیمبر کا بندہ ہو بلکہ کامپیٹنٹ ایماندار اور دیانتدار لوگ جو ہیں وہ ہائی کورٹ کے ججز بنیں. اور اسی طرح ایمرجنٹ یا ارجنٹ کیسز کی بات ہے وہ کریں گے انشاءاللہ. میں چیف جسٹس سے مل کے بات کروں گا. جو مسئلے ہوں گے وکلاء کے ان کو ایک ایک کر کے لیں گے اور حل کرنے کی کوشش کریں گے. تھینک یو ویری مچ. صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح آئی جی فلم کو اغوا کیا گیا وہاں پر جو ایک واقعہ جنریٹ کیا گیا آج چیف کی جانب سے کہا گیا کہ انکوائری رپورٹ پیش کی جائے گی تحقیق کافی دن ہو گئے وہ بھی پیش نہیں ہوئی. دوسرا جو مشکلات آپ کو فیس کرنا پڑی الیکشن میں
عام انتخابات میں صورتحال اس سے زیادہ جو ہے مقابلے منعقد ہوتی ہے، سیاسی بات بتائی جائے تو اس بارے میں کیا کردار ادا کرے گا؟ دیکھیے، ایک تو میرا سب سے اپیل ہے کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کا نام لیا جائے کہ یہ فلانا چور ہے، چور کو چور کہا جائے، چور کو چور کہا جائے، اور صحافیوں پر پابندیاں لگانے والے کو اس کی طرف انگلی جو ہے اس کو اشارہ کیا جائے کہ فلاں جو ہے یہ کر رہا ہے۔ اگر کوئی کسی کو اغوا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اس کا نام لیا جائے، اور میں اس میں سب سے زیادہ میں کیا کہوں، ہردرم کہوں یا کیا کہوں، میں تو نام لوں گا یہ جو ہمارے، دیکھیے فوج حکومت کا ایک ادارہ ہے، اب یہ ایک ادارہ ہے تعلیم کی طرح، صحت کی طرح، کسی اور محکمے کی طرح۔ یقیناً فوج کا اپنا ایک رول ہے، وہ حلف اٹھاتے ہیں کہ میں سرحدات کا تحفظ کروں گا اور آئین کا دفاع کروں گا۔ نہ تو انہوں نے سرحدات کا تحفظ کیا اور نہ انہوں نے آئین کی پاسداری کی۔ تو سب سے پہلے تو میں ان کو یاد دلاؤں گا کہ خدا را اپنے آئین کا خیال رکھو، اس پہ عمل کرو، ورنہ پھر اس کو پارلیمنٹ سے ہم وکلا گزارش کریں گے کہ ان کے لیے یہ وفد جو ہے ان کے لیے تبدیل، یہ حلف جو ہے تبدیل کرو۔ ان کو ہم کوئی ایسا حلف دیں گے کہ وہ پھر عام معاملات میں جن کا تعلق حکومت سے ہوتا ہے، سرکاری اداروں سے ہوتا ہے، سرکار کا کام ہوتا ہے، ان کا کام دفاع ہے، سرحدوں کا دفاع ہے۔ بیرونی جاسوسی کو یقیناً آپ چیک کریں، اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن آپ ہر ٹریڈ یونین کے مسئلے بھی گھس جاتے ہیں، سپریم کورٹ کے الیکشن میں بھی گھس جاتے ہیں، آئی جی کو بھی اغوا کر لیتے ہیں، اور بلا ضرورت ایسے کیسز رجسٹر کرواتے ہیں جو مجھے بطور وکیل شرم آ جاتی ہے کہ یہ ایسے مقدمات قائم کیجیے۔ لہٰذا ہمیں تمام لوگوں کو، سیاسی لیڈروں کو پرٹیکولرلی یہ اس جرت سے کام لینا ہوگا کہ وہ بتائیں نا کہ یہ کام کس نے کیا ہے، تب کہیں بات بنے گی۔